الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء احمد مجتبیٰ حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ آج 18 مارچ ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد 23 مارچ کا دن آنے والا ہے۔ 23 مارچ یوم قرارداد پاکستان کا دن ہے۔ گویا نظریہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے۔ نظریے کی بنیاد کوئی بھی انسان نہیں رکھ سکتا، یہ یاد رکھیے گا۔ نظریے کی بنیاد رب کائنات نے خود اپنے قرآن میں رکھی ہے۔ گویا نظریہ اسلام اور نظریہ پاکستان ایک ہی چیز کا نام ہے۔ ہم نے یہ سوچا اور سنا اور دیکھا ہے کہ پاکستان بنانے والوں، پاکستان بنانے والوں کی ہمت، کوشش، تگ و دو
صرف اور صرف اسلام کے لیے تھی۔ آج کے اس پرفتن دور میں کچھ لوگ ہیں جو اغیار کے پروپیگنڈے میں شامل اور متاثر ہو کر وہ بھی نظریہ پاکستان، نظریہ اسلام کے خلاف باتیں کرتے اور باقاعدہ طور پہ پروپیگنڈا کرتے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھو، نظریہ پاکستان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور نظریہ اسلام کیا ہے؟ نظریہ اسلام بھی یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت دے کے مبعوث فرمایا تو آپ لوگوں کو دعوت دینے لگے، لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی میں لگانے کا کام شروع کر دیا، حجر و شجر کی عبادتوں سے روک کر ایک اللہ کی عبادت پہ لگا دیا۔ نتیجتاً مخالفت میں اپنے بیگانے کھڑے ہو گئے۔ بالآخر قصہ مختصر یہاں تک بات پہنچی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس رب کی دعوت دیتے ہیں، آپ جس نظریہ اسلام کی بات کرتے ہیں، آپ جس کلمے کی بات کرتے ہیں، آپ جس رب کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہم اس کی مان لیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کچھ آپ ہماری بھی مانیں، افہام و تفہیم سے کام لیں، مفاہمت اختیار کریں، کچھ نرمی آپ پیدا کریں، کچھ نرمی ہم پیدا کرتے ہیں، تھوڑی عبادت آپ کے رب کی کر لیتے ہیں اور آپ تھوڑی سی عبادت ہمارے حجر و شجر کی، ہمارے معبودان باطلہ کی کر لیجئے۔ یہ اس وقت کا آخری حربہ تھا اللہ کے دشمنوں مشرکین مکہ کی بات کر رہا ہوں میں سمجھانے یہ والا ہوں، یہ بات سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے یہ مثال عرض کر رہا ہوں کہ نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام ایک ہیں۔ مشرکین مکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے ہیں؟ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ۔ میرا رب قرآن میں کہتا ہے میرے نبی یہ تو چاہتے ہیں تھوڑی سی آپ نرمی دکھائیں اور یہ بھی نرمی دکھانے کو تیار ہے، مذاکرات کی ٹیبل ٹاک پہ بیٹھنے کے لیے یہ تیار ہے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر نعوذ باللہ من ذالک معبودان باطلہ کی پرستش شروع کر دیں، یہ آپ کے رب کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اور آج کل بھی یہی نہیں، اور جتھے کوئی لگا جی صحیح لگا، پائیں کوئی یہودی ہے صحیح ہے، سانو کہتا جتھے لگا صحیح لگا۔ ارے میرے بھائی، جہاں کوئی لگا اگر صحیح لگا ہے تو کیوں ضرورت پڑی میرے رب کو واضح الفاظ کہنے کی؟ جب مشرکین مکہ پیارے پیغمبر کے پاس آئے کہ کمپرومائز کر لیں، تھوڑی ہمارے خداؤں کی اور پھر ہم آپ کے رب کی بھی عبادت کرنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ جانتے ہیں اس موقع پہ کون سی آیتیں نازل ہوئیں، کون سی صورت نازل ہوئی؟ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ یہ ہے نظریہ اسلام، یہ ہے نظریہ اسلام کہ میرے نبی ان سے کہیے کہ آپ مجھے آفر کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے رب کی مانیں، جتنی آپ ہمارے معبودان باطلہ کی مانیں گے اتنی آپ کی مان لیں گے۔ تو کہہ دیجئے برملا طور پہ، واضح طور پہ ارشاد فرما دیجئے قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو سن لو، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں۔ یہاں ذرا رک کے بات کو سمجھیے گا، یہ ہے نظریہ اسلام، یہ ہے مکی دور کی بات۔ پیارے نبی ابھی نبوت کے آغاز میں ہیں، چالیس سے 47 تک کے جو 7 سال کا عرصہ ہے اس کے اوپر ہم غور کرتے ہیں۔ مسلمانان برے صغیر کو کیوں ضرورت پڑی کہ آخر ایک الگ ہمیں ریاست چاہیے؟
ایک الگ ہمیں ایسا ملک چاہیے، کیوں ضرورت پڑی؟ سنا نہیں؟ لوگ کہتے ہیں یہ تو محض ایک لکیر ہے، یہ بارڈر ہے، یہ مشترک ہے. اور ہمارے ملک میں بڑے بڑے بدبخت ایسے گزرے ہیں جو اس ملک کے مالک وارث حکمران بن چکے ہیں. وہ کہتے ہیں جس کو وہ رب کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں، جس کو وہ پوجتے ہیں اس کو ہم پوجتے ہیں. میرا رب کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اینڈ کیا فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہیں مبارک ہو، ہمارا اسلام ہمیں مبارک ہو. ہم تمہارے معبودان باطلا کے سامنے جھکنے والے نہیں، بکنے والے نہیں، ان کو عزت و تکریم دینے والے نہیں ہیں. ہمارا رب اس کائنات کا مالک و خالق ہے، رازق ہے، داتا ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے. ہم اس کو ماننے والے ہیں. تم 33 کروڑ خداؤں کی عبادت کرنے والے ہو. مسلمانان بر صغیر پاک و ہند کو یوں ضرورت پڑی کہ مسلمان اپنے رب کی عبادت بھی نہیں کر سکتے، تو اس بنیاد پہ آخرکار یہ تحریک چلتی گئی. نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کو ایک ایسی الگ ریاست چاہیے جس کا قانون اللہ کا قرآن ہو، قرآن و حدیث ہو، اور مسلمان اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق بسر کر سکیں. تو چلتے چلتے پھر وہ تحریک نظریہ پاکستان میں تبدیل ہو گئی. پھر جس کا معنی اور جس کا نعرہ اور جس کا سلوگن یہ ہوا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نظریہ اسلام اور نظریہ پاکستان ایک ہی چیز کے نام ہیں دو. آئیے میں آپ کے سامنے اس سے بڑی دلیل بیان کرتا ہوں کہ نظریے کی بنیاد کون رکھتا ہے؟ میرا رب رکھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ محمد علی جناح نے نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان کا نعرہ لگایا کہ نظریہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، انہوں نے یہ نعرہ لگایا تو یہ نعرہ بن گیا. ایسا نہیں ہے. سورہ التغابن ہے، 28واں پارہ ہے. سورہ التغابن 28واں پارہ، سورہ نمبر 64 ہے، آیت نمبر 2 ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں دو قومی نظریہ. اللہ کہتے ہیں هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. فرمایا اللہ وہ ذات ہے خلقکم جس نے تم سب کو پیدا کیا، فمنکم کافر تم میں سے کچھ کافر ہیں، ومنکم مؤمن اور کچھ کیا ہیں؟ مومن ہیں. نظریہ اسلام، نظریہ پاکستان، لا الہ الا اللہ کی بنیاد میرے رب نے رکھی ہے. کہا پیدا میں نے کیا ہے کافروں کو بھی مسلمانوں کو بھی، لیکن فرق کیا ہے؟ فمنکم مؤمن ومنکم کافر، کچھ کافر ہیں کچھ مومن ہیں. کافر ہمیشہ میرے دین کو روکیں گے، دین کو روکنے کی کوشش کریں گے، اور جو مومن ہیں وہ کیا کریں گے؟ میرے دین کو پھیلانے، اس کو غالب کرنے کی کوشش کریں گے. تو میرے بھائیوں، نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. اس وقت اللہ کے نبی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا کیا نعرہ تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور برے صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کا نعرہ بھی یہی تھا. اسلام یعنی پاکستان کا نعرہ بھی یہی تھا. بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ضرورت ہے اپنی قوم کو یہ نظریہ یاد کروانے کی. ہماری قوم آہستہ آہستہ سبق بھولتی جا رہی ہے، اور جو قومیں اپنا نظریہ بھول جاتی ہیں، اپنے اسلاف کی قربانیوں کو بھول جاتی ہیں، وہ قومیں کبھی پھر زیادہ دیر اس کائنات میں اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی. چونکہ بقا کا ضامن نظریہ ہے، بقا کا جو راستہ ہے وہ راستہ نظریہ ہے، اور وہ نظریہ اسلام ہے. نظریہ اسلام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہم زندہ ہیں لا الہ الا اللہ پہ، مریں گے تو انشاءاللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ. اللہ ہم سب کی زبان پہ آخری وقت بھی یہی جاری فرما دے. تو نظریہ پاکستان
اور نظریہ اسلام ایک ہی ہے. میرے اللہ نے قرآن میں بھی یہی فرمایا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن. آج جتنے مسئلے ہیں، جتنا انتشار ہے، افتراق ہے، یہ جو ہم چند دنوں سے اسلام آباد کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، سب کے پیچھے بھی یہی وجہ ہے کہ پاکستان جس بنیاد پہ بنا تھا، بنانے والوں نے بنایا تھا، آج اس بنیاد پہ یہ ملک نہیں ہے. جب آپ اپنے مفاد کے لیے کھڑے ہوں گے، آپ کرسی کے لیے، آپ اقتدار کے لیے، اسلام کی آپ کو فکر نہیں ہے، اس ملک کی آپ کو فکر نہیں ہے، نظریہ پاکستان کی آپ کو سوچ اور فکر نہیں ہے، علامہ محمد اقبال کے افکار و نظریات، قائد اعظم بانی پاکستان محمد علی جناح علیہ رحمہ کے افکار و نظریات کی آپ کو فکر نہیں ہے، تو پھر آپ یقیناً لسانیت کے چکر میں، وطنیت کے چکر میں، فرقہ پرستی کے چکر میں، پارٹی ازم میں، معذرت کے ساتھ میرے بھائیو، اللہ کی قسم، جب سے پارٹیاں مضبوط ہوئی ہیں دیکھ لو ملک کمزور ہوتا جا رہا ہے، فرقے مضبوط ہو رہے ہیں، اسلام کمزور ہوتا جا رہا ہے. آج کافر نے یہی سازش کی کہ ہمیں ہمارے نظریے سے دور کر دیا، پارٹیوں میں تقسیم کر دیا، پارٹیاں مضبوط ہوئیں، ملک کمزور ہوا. آج ملک کمزور ہے. آپ دیکھتے نہیں کتنے سیاستدان کہتے ہیں اگر ہمیں ہاتھ ڈالا گیا تو مشرقی پاکستان کا سانحہ دوبارہ دہرانے پہ مجبور نہ کیا جائے. کوئی کہتا ہے یہ ملک سیکولر بنے گا، کوئی کہتا ہے یہ ملک لبرل بنے گا، کوئی کہتا ہے یہ ملک روشن خیال بنے گا. میں پوچھتا ہوں اپنے آپ سے، آپ بھائیوں سے، کیا ہمارے بوڑھوں نے جو اپنی داڑھیوں کی قربانی دی، ہماری بہنوں نے اپنی عزتوں عصمتوں کی چادر و چار دیواری کو قربان کیا، وہ سیکولر بنانے کے لیے، لبرل بنانے کے لیے، یا اسلام کی مملکت خداداد پاکستان، اسلام کی آماجگاہ، اسلامی پاکستان، لا الہ الا اللہ کا پاکستان، محمد رسول اللہ کا پاکستان بنانے کے لیے قربانی دی؟ آج یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اربوں کی جائیدادیں چھوڑ کر مسلمان اللہ کی قسم پاکستان پہنچے، اربوں کی جائیدادیں چھوڑ کر. کسی کے پاس جو کچھ تھا، چند کپڑے ملے تو وہ لے کے آ گیا، کسی کے پاس بڑا کچھ تھا لیکن لے کے آنے کو کچھ نہیں تھا، وہ چھوڑ کے آ گیا. کوئی اپنی بیٹی کو چھوڑ کے، کوئی اپنی بہنوں کو چھوڑ کر داستانیں سنیں آپ. آج ابھی یہ 23 مارچ آنے والا، اخبارات میں کالم شائع ہو رہے ہیں، آپ پڑھیں. ایک ہمارا بوڑھا بزرگ ہے، وہ کہتا ہے میں پاکستان میں آنے کے بعد سونے کا کام کرتا تھا، روپ میں نے یہ دھارا تھا کہ میں اپنے آپ کو سکھ ظاہر کرتا تھا اور بارڈر کے آر اور پار آتا جاتا، گاؤں دیہاتوں میں جا کے وہاں ملنگ بن جاتا، آٹا مانگنے لگ جاتا، ڈمرو ہاتھ میں پکڑتا، باندر پکڑ لیتا، اور گھر گھر میں دروازے کھٹکھٹاتا. کس لیے؟ میری ایک بہن تھی جو پاکستان کی تقسیم کے وقت وہاں رہ گئی تھی، اس کو ڈھونڈنے کے لیے 36 سال وہ بیچارہ ہندوستان کے چکر لگاتا رہا. کہتا ہے کئی گھروں میں رہتے رہا کہ جہاں مجھے شک ہوتا تھا کہ رات رہتا ہوں شاید یہاں کوئی مجھے میری بہن مل جائے. آٹا جمع ہوتا، دوسرے گھر میں جاتا، وہاں بیچ دیتا. میرا یہ کاروبار نہیں تھا، میرا کوئی یہ بزنس نہیں تھا، محض اپنے آپ کو اور یہ روپ اس لیے دارا کہ مجھے میری بہن مل جائے. یہ ایک مثال نہیں، اللہ کی قسم لاکھوں مثالیں ایسی موجود ہیں کہ لوگ اپنے پیاروں کو ڈھونڈتے آج بھی ترستے ہیں، آج بھی ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں جب ہجرتوں کا وہ واقعات، وہ داستان سنتے ہیں. تو اتنی قربانیوں کے بعد یہ ملک پاکستان بنا. آج جو جس کا دل چاہتا ہے کھڑا ہو کے کہہ دے کہ یہ کون سا بنانے والے اسلامی تھے. آخر مولویاں نے تھوڑا بنایا پاکستان. پوچھا تھا محمد علی جناح سے کسی نے اس ملک کا آئین کیا ہوگا، اس ملک کا قانون کیا ہوگا. محمد علی جناح نے کراچی بار میں کھڑے ہو کے کہا تھا لوگوں سن لو، اس ملک کا آئین قانون مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کیا ہوگا. کہتے ہیں حالانکہ 1300 سال پہلے ہی اللہ نے اس ملک کا آئین و قانون دستور بیان کر دیا ہے. پوچھنے والا نے پوچھا وہ کیا ہے، کہنے لگے اس ملک کا آئین قانون دستور اللہ کا قرآن، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوگا، اور ہر مسلمان
مسلمان کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی جیب میں قرآن کا ایک نسخہ رکھے، اس کو پڑھے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرے۔ کہاں پاکستان بنانے والے اور کہاں آج کے یہ پاکستان کھانے والے، پاکستان کو برباد کرنے والے۔ میرے بھائیوں، یہ ملک بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پہ۔ مدینہ طیبہ کے بعد پہلا ملک جو نظریے کی بنیاد پہ معرض وجود میں آیا، اللہ کی قسم دنیا میں ایک ملک ہے جو نظریے کی بنیاد پہ مدینہ طیبہ کے بعد معرض وجود میں آیا، وہ ملک پاکستان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر۔ ارے بھائی، تمہاری برادری، تمہارے کنبے قبیلے، تمہاری پارٹیاں چھوٹی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ باری ہے، بڑا ہے۔ آج ہم اس کلمے کو جانیں، یہ کلمہ کتنا بڑا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ساتوں زمینیں ساتوں آسمان ایک پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھا جائے تو ساتوں زمینیں ساتوں آسمان ہلکے ہو جائیں، تب بھی لا الہ الا اللہ کیا ہوگا؟ بھاری ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ مجھے کوئی ایسا کلمہ سکھائیں جو بڑا سب سے افضل ہو۔ کہا یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہہ۔ کہا یا اللہ یہ تو تیری ساری قوم کہتی ہے جو تجھے مانتی ہے، کوئی اور کلمہ سکھائیے۔ کہا موسیٰ سنو، یہ وہ کلمہ ہے ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں سے باری ہے، یہی کلمہ ہے تو جو تجھے کہنا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بلکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لوگوں جان لو اصل علم کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ ہے۔ میں نے کہا ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ نظریہ پاکستان ہے کیا۔ لا الہ الا اللہ کتنا بھاری کلمہ ہے، سبحان اللہ۔ لا الہ الا اللہ اتنا عظیم کلمہ ہے، اس کے لیے جنگیں ہوئی تو بنیاد کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ نبی نے اپنے دانت مبارک شہید کروائے تو بنیاد کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ حمزہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، بنیاد کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ صحابہ کرام نے قربانیاں دی، شہادتیں پیش کی تو بنیاد کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان بنانے والوں نے قریب 20 لاکھ کی قربانیاں دی، شہادتیں پیش کی۔ کئی ہماری بہنیں ایسی تھی جن کی چھاتیاں کٹی ہوئی تھی، اور اکثر بچے ایسے تھے۔ لاہور ریلوے اسٹیشن پہ جب ٹرین پہنچی، بیان کرنے والے دیکھنے والے دیکھتے ہیں، اللہ کی قسم ایسے منظر ہیں آنکھوں سے دیکھا حال بیان کرنے والے بیان نہیں کر سکے، نہ کتابوں میں لکھا جا سکتا ہے نہ تقریروں میں سنایا جا سکتا ہے۔ اتنا ظلم ہوا جب پاکستان بنا کہ ٹرین سے خون بہہ رہا تھا، بچوں کے لاشیں تڑپ رہے تھے، خواتین کی لاشیں تڑپ رہی تھی۔ کیا ان سب لوگوں نے قربانیاں لبرل، سیکولر، روشن خیال، امریکہ کا غلام پاکستان بنانے کے لیے دی تھی؟ میرا باپ، آپ کا باپ جس گھر کو بنائے، اچھا سنوارے، میں جوان ہوں، آپ جوان ہوں، اس گھر کو توڑنا شروع کر دیں، گرانا شروع کر دیں، کوئی عقل مند ہمیں کہے گا؟ او میرے بھائی، یہ پاکستان ہمارا گھر ہے۔ کہتے ہیں دھرتی ماں ہوتی ہے، سنا ہے نا، یہ دھرتی ماں ہوتی ہے۔ وطن سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ کو دور سے دیکھتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری آنکھیں ٹھنڈی ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اپنے گھوڑے کو ایڑی لگاتے، زور سے گھوڑے کو تیز دڑاتے کہ میرا شہر مدینہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ اپنے وطن سے محبت، وطن سے پیار، وطن سے چاہت، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو آئیے میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ نظریہ پاکستان کوئی عام جملہ نہیں ہے۔ نظریہ پاکستان وہ جملہ ہے جس کے اوپر ساتوں زمینیں ساتوں آسمان قائم ہیں، اور وہ جملہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اس ملک میں بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، وہ نہیں جی پڑھنے لکھنے کے سوا پاکستان کا مطلب کیا؟ پڑھنا لکھنا چاہیے، اور یہ باقاعدہ چینلز کے اوپر اس کے اوپر پروگرام ہوتے ہیں، کمرشل چلتے ہیں، اس کے اوپر بریکنگ نیوز چلتی ہیں۔ پڑھنے لکھنے کے سوا پاکستان کا مطلب کیا؟ اگر آگے بڑھنا ہے تو الف بے پے پہ یقین رکھو،
عام طور پہ جب کوئی مولوی اہل علم یہ بات کرتا ہے کہ بھائی پاکستان کا مطلب یہ تو نہیں ہے پڑھنے لکھنے کے سوا، تو لوگ پھر باتیں کرتے ہیں جو پاکستان اسلام کے خلاف ہیں. دیکھا یہ مولوی قرآن کے حدیث کے علاوہ بات ہی نہیں کرتے، یہ علم کے خلاف ہیں، یہ تعلیم کے خلاف ہیں، یہ چاہتے ہیں شعور نہ آئے معاشروں میں. پھر یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جبکہ آپ سیدھا نعرہ چلائیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کسی کو کوئی اعتراض نہیں. میں کہتا ہوں اگر سائنس نکلی ہے وہ بھی رب کے قرآن سے نکلی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نکلی ہے. افسوس تو تجھ پہ ہے ظالمو، اس ملک کا کھاتے ہو، اسی ملک کی پلیٹ میں جس پلیٹ میں کھاتے اسی میں چھید کرتے ہو. اس ملک نے تمہیں پالا ہے، پوسا ہے، تمہیں اقتدار بخشا ہے، تمہیں بڑا کیا ہے، تمہیں اس ملک کا حاکم حکمران بنایا ہے. آج بڑے ہو کے اس ملک کو توڑنا پھوڑنا اور اس ملک کی دیواروں اور بنیادوں کو کمزور کرنا شروع کر دیا ہے. یاد رکھو یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بنا، مارز وجود میں آیا ہے. اس ملک کا دنیا میں کوئی بھی ثانی نہیں ہے. نظریہ پاکستان کتنا بڑا کلمہ ہے. محمد علی جناح بلوچستان میں گئے، آپ میں سے اگر کوئی بھائی زیارات میں گیا ہے جہاں بانی پاکستان نے آرام کیا ہے تو وہاں آج یہ دستاویزات لکھی ہوئی پڑی ہیں. گئے محمد علی جناح بلوچوں کے پاس کہ ہم ایک ایسا ملک بنانا چاہتے ہیں جو اسلام اور اسلام کے مطابق، اسلامی سوچ کے مطابق چلے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک کہتے ہیں، آپ بلوچ تھے تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے. آپ کو جتنا سونا چاہیے نا، پیسہ چاہیے، آخر ملک بنانا ہے نا، اس ملک کا نظام چلانا ہے، سونا آپ ہم سے لے جائیں، ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے. بانی پاکستان نے کہا اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو جو میں بات لے کے آیا ہوں نا، پھر اس کو آپ سونے کے مطابق تول دیں. اگر آپ اس کو سونے کے مطابق تول دیتے ہیں تو میں اپنے نعرے سے، اپنی سوچ، اپنی تحریک سے پیچھے ہٹ جاؤں گا. انہوں نے کہا محمد علی جناح ایک پلڑے میں آپ بیٹھیے، ایک پلڑے میں سونا تول دیتے ہیں، لے جاؤ جتنا چاہیے. محمد علی جناح نے کہا مجھے نہیں، جو کلمہ لے کے آیا ہوں، جو نعرہ لے کے آیا ہوں، جو سوچ لے کے آیا ہوں، اس کو پلڑے میں رکھو، پھر تولو سونا جتنا تول سکتے ہو. اگر اس کے برابر سونا تول دیتے ہو تو اپنے راستے اور اپنی منزل سے ہٹ جاتا ہوں. انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. بلوچو رکھو اس پلڑے میں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو، اور تولو سونا اگر تول سکتے ہو. انہوں نے کہا ہم تو سمجھتے تھے شاید آپ کسی علاقے کے لیے، کسی قوم کے لیے، کسی خاص مذہب کے لیے، کسی فرقے کے لیے اس ملک کو بنا رہے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ اب آئی ہے کہ آپ جس نعرے پہ کھڑے ہیں یہ نعرہ عام نہیں ہے، اس کا ترازو میں وزن نہیں ہو سکتا، ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں سے باری ہے یہ کلمہ. کہنے لگے آپ پاکستان بناؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ارے بھائی پاکستان بنانے والوں نے تو اس طرح پاکستان بنایا، آج پاکستان بچانے کی ضرورت ہے. اللہ کی قسم کھڑے ہو جائیے. یہی نعرہ جو اس وقت کے لوگوں نے لگایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج پھر وہی نعرہ لگانے کی ضرورت ہے. علاقے کی تقسیم ہمیں نہیں چاہیے. آپ رات سے خبروں میں دیکھ نہیں رہے کیا ہو رہا ہے؟ ضمیر خریدے جا رہے. اللہ کی قسم میرے بھائیوں، ہم نے اس ملک کو سمجھا ہی نہیں یہ ملک کیا ہے. یہ وہ ملک ہے جس نے دنیا کی دو بڑی سپر پاورز کو روند کے رکھ دیا. اللہ کی توفیق سے ہم نے اس ملک کو جانا ہی نہیں. اور یہاں ایک MNA جس کو ہم الیکٹ کرتے ہیں وہ آج کوئی 15 کروڑ میں، کوئی 18 کروڑ میں بک رہا ہے. سودے ہو رہے ہیں. افسوس پاکستان بنانے والوں نے تو سب کچھ اللہ سے سودا کیا، اس ملک کے لیے قربان کر دیا. اور آج جن کو ہم اپنا لیڈر اکابر چنتے ہیں، دیکھ لو وہ 18 کروڑ 20 کروڑ میں بک رہے ہیں. میں عمران خان کی حمایت نہیں کر رہا، مجموعی طور پہ سارے سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں. یہ سارے ایک ہی نسل کے ہیں، الا ماشاءاللہ جس پہ میرا رب چاہے کرم کرے وہ بچ جائے. یہ آتے ہیں کوئی نئے سے نعرہ ایک آیا، وہ انقلابی نعرہ لے کے آیا تھا. نواز شریف صاحب نے بھی گجرانوالا میں بیٹھ کے، مولانا محمد عبداللہ رحمہ اللہ فوت ہو گئے ہیں،
ان کے ہاتھ پہ ساجد میر صاحب بیٹھے تھے، اس نے کہا تھا کہ میں پاکستان کو اسلامی ملک بناؤں گا، بے نظیر کے خلاف میرا ساتھ دو۔ ہمارے استاد محترم کہتے ہیں میں نے پہلی مرتبہ زندگی میں ووٹ کاسٹ کیا تھا اس لیے کہ عورت کی حکمرانی جائز نہیں، لہٰذا اس بندے کا ساتھ دینا چاہیے، یار یہ اسلامی ملک بنائے گا۔ حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی گیا اور دیکھ لیا آپ نے کہ اس نے اسلامی پاکستان کیسا بنایا۔ پھر یہ آ گیا خان اور زرداری کی بات ہی چھوڑیں، اس نے کہا مدینے کی ریاست بناؤں گا، مدینے کی ریاست میں سود نہیں تھا، اور یہاں ہمارا وزیر اعظم کھڑا ہو کے کہتا ہے سود کے اوپر ہم قرضے دیں گے۔ کیا یہ ہے مدینے کی ریاست؟ ہر کوئی آتا ہے اپنے کام پورے کرتا ہے، اپنے 5 سال پورے کرتا ہے۔ آپ اتنے سچے ہیں تو چھوڑیں وزارت عظمیٰ کو، استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں، کیوں لوگوں کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں؟ پاکستان بنانے والوں کے اندر تو عہدے کی خواہش نہیں تھی، اللہ کی قسم کوئی لالچ نہیں تھا، وہ حکمرانی نہیں چاہتے تھے، وہ تو صرف یہ چاہتے تھے کہ پاکستان اسلامی ملک بن جائے اور مسلمان اپنی آزادی کی زندگی بسر کر سکے۔ افسوس وہ جس نظریے پہ کھڑے تھے آج وہ نظریہ ہم بھول چکے ہیں۔ آج مفاد ہے، آج مطلب ہے، آج پیسہ ہے، آج بینک بیلنس ہے، اپنی تجوریاں بھرنا ہے۔ اس وقت غریبوں کو پالنا، غریبوں کا بھلا سوچنا تھا، اور آج غریبوں کو مارنا کیسے ہے، ہر گورنمنٹ آف پاکستان یہ سوچتی ہے۔ تو اگر آپ نظریے پہ کھڑے ہوں گے تو نظریہ آپ کو ظلم نہیں کرنے دے گا۔ ارے بھائی نظریہ پھر اقلیتوں کے حقوق دے گا، نظریہ عیسائیوں کو تحفظ دے گا، نظریہ یہودیوں کو تحفظ دے گا، نظریہ اقلیتوں کو تحفظ، سکھوں کو تحفظ، مجوسیوں کو تحفظ، دہریوں کو تحفظ۔ اسلام سلامتی کا دین ہے۔ نظریہ اسلام کیا ہے؟ جو ہمارے دین کو نہیں ماننا چاہتا ہم زبردستی اس کے اوپر مسلط نہیں کریں گے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ہمارے مقابلے میں آئے گا اس کی گردن کو تن سے جدا کریں گے۔ نظریہ اسلام یہ ہے اپنی مرضی کے ساتھ اپنے دین کی عبادت کرو، ہمیں فدیہ دو، جہاں چاہو زندگی بسر کرو جیسے چاہو، لیکن اسلام کا تمسخر اور مذاق نہیں اڑاؤ گے۔ اسلام تو یہودیوں عیسائیوں کو تحفظ دیتا ہے، مگر افسوس جو تم نے جمہوری کلچر ہمیں دیا ہے یہ نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ انسانیت کو بھی تحفظ دینے میں ناکام اور نامراد ہے۔ آئیے میرے عزیز بھائیو، پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پہ بنا ہے۔ اللہ کا قرآن سنیے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہے، میرے نبی وَاذْكُرُوا، وہ وقت یاد کرو، اذ انتم قلیل، جب تم بہت تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، تم بڑے کمزور تھے زمین میں، تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں کھا نہ لیں، اچک نہ لیں۔ تمہاری یہ حالت تھی میرے نبی، ساتھی تھوڑے تھے، بہت کمزور تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، حالت یہ تھی کہ کہیں کہ تمہارے اوپر حملہ نہ کر دے، تمہیں کھا نہ لے۔ ایک وقت یہ تھا مکی دور، لیکن اب کیا ہے؟ فآواکم، مدینہ میں آئے ہو، تمہارا ملک بن چکا ہے، فآواکم، اللہ نے تمہیں جگہ دی ہے، ورزقکم من الطیبات، مکہ میں کھانے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، دیکھ لو مدینہ میں تشریف لائے ہو، ورزقکم من الطیبات، اللہ نے تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دیے ہیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہی آیت ہم دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تھا کیا ہم کمزور نہیں تھے؟ کیا ہم تھوڑے نہیں تھے؟ کیا ہماری حالت یہ، ابھی تو ہم کھڑے بھی نہیں ہوئے تھے کہ 65 میں ہمارا دشمن ہمارے اوپر حملہ کرنے آ گیا تھا۔ اس وقت بھی ہم اگر کھڑے تھے تو صرف لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ، جو قوم کے بیٹوں نے قربانیاں دی تھی ٹینکوں کے آگے کھڑے ہوئے تھے، اللہ کی قسم کسی ذات کے لیے، مفاد کے لیے نہیں، افواج پاکستان کے جوانوں نے جو قربانیاں دی تھی اس کا مقصد بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا۔ جو حالت ہمارے نبی کی تھی وہی حالت مسلمانان پاکستان کی تھی۔
اسلامیہ نے پاکستان کی تھی، کمزور تھے مال میں جان میں، اللہ کہتے ہیں فآواکم، آج دیکھ لو 70 سال ہو گئے پاکستان کو بنے 75، فآواکم، کیا اللہ نے تمہیں رہنے کے لیے بڑے بڑے محلات کوٹھیاں بنگلے نہیں دیے؟ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اس وقت تو پاکستان کا بجٹ بنانا مسئلہ تھا، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، آج اللہ نے دیکھ لو یہ کھیتوں کھلیان، یہ لوہا، یہ سونا، یہ چاندی، یہ کوئلہ، کتنے ذخائر میرے رب نے تمہیں دیے ہیں۔ ارے جس پاکستان کی ہم ناشکری کرتے ہیں، جس پاکستان کو اہمیت نہیں دیتے، اللہ کی قسم سونے کی چڑیا ہے پاکستان۔ آپ بلوچستان میں جائیں، وہاں پہ سونا ہے، چاندی ہے، تیل ہے، جو آپ دنیا سے خرید رہے ہیں وہی آپ کے گھر میں پڑا ہے۔ چکوال میں چلے جائیں، لوہے کے پہاڑ، تھر پارکر میں چلے جاؤ، سالوں پاکستان بجلی کوئلے سے بنائے، کوئلہ ختم ہونے والا نہیں مگر کوئی نکالنے والا نہیں۔ اللہ کہتے ہیں یاد کرو اس وقت تم تھوڑے تھے، پھر میں نے وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، میں نے تمہیں وسیع رزق دیا، پاکیزہ رزق دیا، اتنے ذخائر سے مالا مال کیا۔ نتیجہ کیا چاہتا ہوں؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ آئیے میرے بھائیوں، 23 مارچ آنے والا ہے، اس دن اللہ کا شکر ادا کریں، 2 رکعت ادا کر کے اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ آج ہم آزاد ہیں۔ ہم سے زیادہ تعداد میں ہندوستان پہ ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں، دیکھ لو وہ اس طرح آزاد نہیں جس طرح آج ہم آزاد ہیں۔ کہتے ہیں کچھ لوگ ادھر ہوتے نا تو آج ہم نے ہندوستان کو بچھاڑ دینا تھا، الگ ہوئے ہیں، یہ کافروں کی سازش تھی اخے، ہمیں کمزور کیا گیا، پھاڑا گیا، 2 حصوں میں بانٹا گیا۔ ایک طاقت رہتے 28 کروڑ وہ اور 22 کروڑ ہم، پھر بھی ان کے نصف میں ہی آنا تھا۔ اور پاکستان ہے جس نے تمہیں شعور دیا ہے، پاکستان ہے جس نے جہاد کی دعوت کو کھڑا کیا ہے، پاکستان ہے جس نے دنیا کی 2 بڑی سپر پاور کو روند کے رکھا ہے، ورنہ سالوں تمہیں نے غلامی میں جینا تھا، غلامی میں زندگی بسر کرنی تھی۔ آئیے شکر ادا کریں اس اللہ کا جس نے ہمیں اسلام کی سمجھ دی اور پاکستان جیسی عظیم نعمت سے نوازا، ہم اس کے اوپر اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو آئیے پاکستان کو ہلکا نہ جانیے۔ ارے بھائی آپ دیکھتے نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اللہ کی قسم دنیا کے حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، دنیا تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ کل تک ہم دنیا سے بھیک مانگتے تھے، آج یورپی یونین کا امبیسڈر پاکستان کو خط لکھتا ہے، کہتا ہے یوکرائن اور روس کے مسئلے میں پاکستان ثالثی کا کردار ادا کرے۔ دیکھ لو یہ حالات بدل رہے ہیں۔ یہ عمران خان کی کامیابی نہیں ہے، نواز شریف کے سر پہ صحرا نہیں، زرداری فضل الرحمان کے سر پہ صحرا نہیں ہے، یہ قربانیاں دینے والے، شہادتہ دینے والوں کا یہ صحرا ہے اور ان کے سر پہ یہ جاتا ہے۔ آج یورپی یونین کیا کہتی ہے کہ امبیسڈر کہتا ہے پاکستان ثالثی کا کردار ادا کرے۔ ارے جب تک مسلمان مرتے تھے شام میں، عراق میں، پاکستان میں ڈرون حملے، کشمیر میں، افغانستان میں، چیچنیا میں، بوسنیا میں، اس وقت تو یورپی یونین کو خیال نہیں آیا ہمیں مارنے کے لیے، ہمارے گرم پانیوں پہ قبضہ کرنے کے لیے تم بھی آئے یورپی یونین۔ آج چوڑے مر رہے ہیں، عیسائی مر رہے ہیں اور بڑا خیال آ گیا انشاءاللہ میرا رب حالات بدل رہا ہے۔ فرمایا تلک الایام نداولھا بین الناس، میرا اللہ دن پھیر پھیر کے لے کے آتا ہے، اور ظلم کبھی ظلم نہیں رہتا۔ یہ کلمے کا پاکستان ہے، لا الہ الا اللہ کا پاکستان ہے، عقیدہ توحید کا پاکستان ہے، مسلمانوں کا پاکستان ہے، ختم نبوت کا پاکستان ہے، مجاہدوں غازیوں شہیدوں کا پاکستان ہے۔ انشاءاللہ پوری رب کی زمین پہ رب کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے یہ پاکستان آگے بڑھے گا، اور جہاں تک میرے رب کی خدائی ہے، مدینے والے مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے، یہ پاکستان وہاں تک انشاءاللہ جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس ملک کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، مخلص ہو جائیں۔ جو اس ملک کے ساتھ مخلص ہے ہم اس کے ساتھ ہو جائیں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ جو اس ملک کا دشمن ہے ہم اس کو سمجھائیں، بتلائیں کہ بھائی یہ پاکستان کوئی عام ملک نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ مارز وجود میں آیا ہے، جو کلمہ 7 زمینوں 7 آسمانوں سے بھاری ہے۔ ارے بھائی بنیاد ہی یہی رکھیں، جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ آتا ہے اسے سینے پہ لگاؤ۔
اسے دل و جان سارا کچھ دے دو. جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ماورا رکھ کے آتا ہے, جو لا الہ الا اللہ کے بغیر تمہارے پاس آتا ہے, اس کا ہمارا کوئی رشتہ نہیں, چونکہ ہماری رشتے کی بنیاد کل بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھی, آج بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, اور جب تک زندہ ہیں زندہ رہیں گے انشاءاللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ مریں گے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ قوم کو کھڑا کریں گے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ قوم کو زندہ رکھیں گے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ. یہی نعرہ پروفیسر حافظ محمد سعید حافظہ اللہ نے لگایا تھا کہ مشرق والوں, مغرب والوں, سندھیوں, پنجابیوں, بلوچوں, پٹھانوں, ہمارا کوئی جھگڑا نہیں, ہم سب ایک ہیں اور ہمیں ایک کرنے والا ایک ہی نعرہ ہے, وہ نعرہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سارے پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب